بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 کلاس ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے اردو کی بک میں سے نعت پڑھی تھی۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نظم نعت میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے؟ نعت سوال اور اس کا جواب یہاں سے ہے کہ نظم نعت میں مندرجہ ذیل موضوعات بیان ہوئے ہیں کہ یہاں سے دو عالم کے آقا سراپا رحمت اور انبیاء کے امام نوید مسیحا آپ پر درود و سلام لاکھوں کا مداوا کرنے والا۔ پھر آگے ہے کہ محبوب پروردگار خلق خدا کے ہمدرد اور سب سے بڑے سخی خلقت میں بے مثل۔ آگے ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ جس میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سوال ہے کہ انبیاء رسل کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ انبیاء رسل کے امام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ سخاوت کا دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سخاوت کا دریا سے شاعر کی مراد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء سے زیادہ سخی ہونا ہے، اور آپ انتہا سے زیادہ سخی ہونا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں کی شخصیت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ اضافی سوالات میں ہے کہ نعت میں مسیحا سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ نعت میں مسیحا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ صلی اللہ کے کیا معنی ہیں؟ صلی اللہ کے معنی ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اگلا سوال ہے کہ نعت کے اس شعر کا خیال تصور پہلے زبانی بیان کریں اور بعد ازاں لکھ کر واضح کریں۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں جن پہ رب بھی ہے شہدا ہمارے نبی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی نعت لکھ سکیں، کیونکہ ان کی نعت لکھنے کے لیے ہمارے پاس ان کی نعت جو ہوتی ہے وہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان کی جاتی ہے، اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے الفاظ کا اتنا ذخیرہ الفاظ نہیں ہے کہ جو ہم ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے تعریف میں لکھ سکیں، جن پہ کیونکہ ان پہ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا شہدا، ان کا عاشق اور ان پر فدا ہے، اور اس لیے ہم ان کی نعت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نعت لکھ سکیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر پہلو میں بہت زیادہ معتبر اور عظیم ترین ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی ہیں کہ اللہ بھی ان کا عاشق اور چاہنے والا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرع مکمل کریں۔ الف دو عالم کے ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوید ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کا ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سخاوت کا ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل۔
ہے رحمت ڈیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے رحمت سراپا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلا سوال ہے کہ نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ دو عالم کے آقا کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ شاعر کے مطابق زبان پر صلی اللہ رہے، ہر صبح ہر شام، دن رات، صبح شام صبح شام۔ اور پھر انبیاء رسل کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب کی خلقت، خلق خدا، دنیا انسانیت، خلق خدا۔ پھر ہے کہ ہم سری اور مثل میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تنہا یکساں سردار اعلیٰ، تنہا۔ اچھا، پھر اگلا سوال ہے کہ اس نعت میں بیان کیے گئے اہم نکات پر ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو اس کے علاوہ کون سی نعتیں پسند ہیں، زبانی یاد کریں۔ زبانی یاد ہیں، آپ کو کون کون سی نعتیں زبانی یاد ہیں، یہ آپ نے اب کلاس روم میں کرنے والا کام ہے بچوں۔ آپ اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تمام بچے آپس میں ڈسکس کریں کہ انہوں نے کہ اپنے ہم ساتھیوں سے گفتگو کریں۔ تمام نکات جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں، اس نعت میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکس کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سی نعت پسند ہیں، اور درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ آقا ان کے جو جملے یہاں سے ہم بناتے ہیں کہ آقا ہمارے نبی اکرم دو عالم کے آقا ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ رحمت، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور نوید، آج حج پر جانے کی نوید ملی۔ مداوا، میں نے اپنی دوست کے دکھ کا مداوا کیا۔ پھر شہدا، تمام مسلمان آپ کے شہدا ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ الفاظ اور درست تلفظ۔ خلقت کا کیا ہے؟ یہ خلقت۔ شہدا، شہدا۔ سیراب ہونا، سہراب ہونا۔ مداوا، ماداوا۔ رسل۔ آگے پھر بچوں قواعد سیکھیں۔ مذکر وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نر ہونا ظاہر کرے مذکر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، بیل، اونٹ، شیر وغیرہ۔ اور مؤنث وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا مادہ ہونا ظاہر کرے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، گائے، اونٹنی، سڑک وغیرہ۔ تذکیر و تحسین حقیقی، تذکیر و تحسین حقیقی یا مذکر مؤنث وہ ہوتے ہیں جن میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو۔ جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر مؤنث اور مادہ، نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کے تذکیر و تحسین حقیقی ہوتے ہیں، جیسے مرد، عورت، بیل، گائے وغیرہ۔ اور تذکیر و تحسین غیر حقیقی، بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تحسین کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے، جیسے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث۔ ایسے اسماء یعنی ناؤن کی تذکیر و تحسین کو غیر حقیقی تذکیر و تحسین کہا جاتا ہے، یعنی جو جاندار کے لیے وہ نر
کا کیا ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بے جان چیزوں کے لیے تذکیر و تحسین کا یعنی مذکر مؤنث کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں نر اور مادہ ضروری نہیں ہوتے، بس ان کی آوازوں یا ان کے استعمال سے یا ان کی جو زبان کے لحاظ سے ان کو ہم مذکر یا مؤنث کے خانوں میں لے آتے ہیں یا مذکر یا مؤنث سے ان کو بول لیتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ عالم، آقا، رحمت، نعت، خلق، خلقت، ہمسر، سخاوت، مثل، زبان۔ مذکر میں کیا آئے گا؟ عالم، رحمت، خلق، ہمسر اور مثل۔ رحمت میرے خیال میں بیٹا مؤنث میں آنا چاہیے۔ مؤنث میں کیا آئے گا؟ آقا، مؤنث میں نہیں وہ بیٹا، یہ مذکر میں، آقا مذکر میں آنا چاہیے۔ آقا جو ہے یہ مذکر میں آئے گا۔ آقا مذکر میں آئے گا، اور پھر نعت، خلقت، سخاوت اور زبان۔ یہ پھر ہے کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں روز اسکول جاتا ہوں، علی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ۔ مسند علیہ جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے یا کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مسند علیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند کا نام دیا گیا ہے۔ احمد جماعت میں اول آیا، اس جملے میں احمد کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو یہاں احمد مسند علیہ ہے۔ جو بات کی گئی وہ ہے جماعت میں اول آنا، یوں جماعت میں اول آنا مسند ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے جملے کی 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد جملہ ایسا جملہ جس میں صرف ایک مسند علیہ اور ایک ہی مسند ہو، مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً علی کھیلتا ہے میں، اس جملے میں علی مسند اور کھیلتا ہے علی مسند علیہ ہے اور کھیلتا ہے مسند، یوں اس جملے میں ایک ہی مسند علیہ ہے اور اس کے لیے ایک ہی مسند بھی۔ اور مرکب جملہ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کریں، مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً علی گھر آیا تو حمزہ کھیلنے چلا گیا، اس جملے میں ایک سے زیادہ 2 مفرد جملے جمع ہیں۔ پہلا علی گھر آیا، دوسرا تو حمزہ کھیلنے چلا گیا۔ اچھا، درج ذیل اب ہے کہ سوال نمبر 9 ہے کہ درج ذیل وضاحت کی روشنی میں 5 مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کر کے اپنے ٹیچر کو دکھائیں، ان کی رائے لیں۔ جیسے مفرد اور ایسے علی کھیل رہا ہے، حمزہ سو رہا ہے، علی بھاگ رہا ہے۔ یہ اس طرح کے آپ اور بھی 2 جملے اور کر سکتے ہیں۔ مرکب جملوں میں کیا ہوگا کہ علی کھیل رہا ہے جبکہ حمزہ سو رہا ہے، علی بھاگ رہا ہے، اور کیا احمد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سرگرمیاں ہیں، آگے سرگرمیاں یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ سرگرمیاں میں یہ ہے کہ نعت میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب بیان ہوئے ہیں ان کی فہرست تیار کریں اور جماعت کے سامنے پیش کریں، اور پھر کوئی مشہور نعت ایک چارٹ پر خوش خط لکھیں اور اسے جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں، اور پھر انٹرنیٹ میں مختلف نعت خوانوں کی جانب سے پڑھے گئے نعتیہ کلاموں کو غور سے سنیں، اور پھر خود بھی انہی میں سے کسی ایک نعت خوان کے انداز میں انٹرنیٹ پر مختلف مخصوص لب و لہجے اختیار کرتے ہوئے کوئی نعت یاد کر کے بزم ادب میں ترنم، لے اور آہنگ کے ساتھ سنائیں۔
کسی صورتحال سے مختصراً آگاہ ہونے کے بعد اس کے متعلق مزید جاننے اور رائے قائم کرنے کے لیے سوالات کریں اور یقینی بنائیں کہ اس قدر موزوں اور برمحل سوالات کریں کہ گفتگو اصل موضوع پر ہی رہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو جاننا کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اچھا بچوں، یہ کام آپ نے اپنے کلاس میں کرنا ہے، یہ سرگرمیاں ہیں اپنی نوٹ بک کر کے، یہ اپنی نوٹ بک میں آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور ٹیچرز کو دکھانا ہے۔ اور یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور آپ کو میرا یہ کمنٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔